السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، رجب شریف کا مہینہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ماہ رجب جو اپنے دامن میں بہت ساری برکتوں رحمتوں کو سمیٹے ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اس ماہ رجب کی شروعات اللہ کے ایک عظیم ولی سلطان الہند شہنشاہ اولیاء خواجہ خواجگاں خواجہ حسن معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس سے ہوتی ہے۔ 6 رجب المرجب کو صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہم نے ماریشس، افریقہ اور دیگر کنٹریز میں بھی دیکھا کہ بڑی شان و شوکت اور دھوم کے ساتھ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ وہیں اسی مہینے کی 13 تاریخ کو مولود کعبہ، داماد پیمبر، فاتح خیبر، خلیفۃ المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو وہیں اسی مہینے کی 27 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوتی ہے، جو معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معلوم کیا پڑا کہ ولی علی تک پہنچا دیتے ہیں اور علی نبی تک پہنچا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی ولی کے بھی دامن کو تھامے ہوئے ہیں، علی کے بھی دامن کو تھامے ہوئے ہیں اور نبی پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی مہینے کی پہلی تاریخ 1 رجب المرجب کو خانواد اشرفیہ کے عظیم بزرگ، عظیم پیر، مرشد گرامی، رئیس المتکلمین، مفسر قرآن، شیخ الاسلام حضرت علامہ مفتی سید محمد مدنی اشرف اشرفی الجیلانی کی ولادت باسعادت ہوتی۔ آپ کی ولادت ایک عظیم گھرانے، عظیم خاندان میں ہوتی۔ اس خاندان میں، جس خاندان میں کوئی ہم شبیہ غوث الثقلین اعلی حضرت اشرفی میاں ہوا، کوئی سلطان الواعظین ہوا، کوئی مخدوم المشائخ ہوا، کوئی محدث اعظم ہند ہوا۔ خانواد اشرفیہ ہندوستان میں واحد خانقاہ نظر آتی ہے جہاں مصنف بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، پیر بھی ہیں اور مرشد برحق بھی ہیں۔ ایک اور جو امتیازی خصوصیت خانواد اشرفیہ میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ حسن و جمال، حشمت و جلال دیگر خانوادوں کے بزرگوں میں وہ حسن و جمال نظر نہیں آتا جو خانواد اشرفیہ کے مشائخ و بزرگان دین میں نظر آتا ہے۔ دیگر خانوادے میں اگر آپ کو مصنف مل جائیں گے تو ہو سکتا ہے مدرس نہ ملے، مدرس مل جائیں لیکن بہترین مقرر نہ ملے، لیکن خانواد اشرفیہ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ مصنف، مدرس، مقرر، مبلغ، مفسر، متکلم سب آپ کو ملیں گے۔
ایسے عظیم خانوادے میں شیخ الاسلام والمسلمین کی ولادت باسعادت 1 رجب المرجب کو ہوتی ہے۔ آپ کے والد ماجد سرکار محدث اعظم سید محمد کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کے خلیفہ اور تلمیذ شاگرد رشید، شیخ الاسلام والمسلمین کی تعلیم جلالت العلم حضور حافظ ملت محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سائے تلے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں ہوئی۔ بڑی ہی مشقت، محنت اور لگن کے ساتھ حضور شیخ الاسلام نے اپنے تعلیمی سفر کو طے کیا۔ حضرت نے 1-2 بار اپنے تعلیمی سفر دوران طالب علمی کا واقعہ ذکر کیا تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ وہ شخص جو عظیم گھرانے میں پیدا ہوا، جہاں مال و دولت کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن کوئی کسی دن ایسا بھی گزرتا کہ شیخ الاسلام بھوکے رہ کر اپنے اسباق کو یاد کیا کرتے تھے۔ یقیناً تبھی جا کر کوئی وقت کا عظیم مفسر ہوتا ہے، وقت کا عظیم مفتی ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین صرف ایک روایتی پیر ہی نہیں، بلکہ آپ ایک بہترین عالم ہیں، بہترین مفتی، محقق ہیں، مقرر ہیں، بہترین مبلغ ہیں، مصنف ہیں۔ درجنوں کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور آپ کی عالمی شہرت یافتہ تفسیر قرآن، تفسیر اشرفی کی شکل میں موجود ہے۔ وہیں نعتیہ دیوان تجلیات سخن کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں، تو حدیث میں الاربعین اشرفی کی صورت میں ایک نایاب ممتاز کتاب ہمیں نظر آتی ہے۔ یقیناً شیخ الاسلام والمسلمین کے قلم کا اندازہ ان کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ تقوی اور طہارت کا یہ حال ہے کہ آپ دوران سفر بھی نماز کا ان کے وقتوں میں اہتمام کرتے ہیں، سفر میں بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوتی، اور زندگی کے معمولات کا تو یہ حال ہے کہ احمد آباد میں بھی ہم نے آپ کے شب و روز کو دیکھا کہ چوچا مقدسہ میں بھی کئی دن آپ کی کے سائے عاطفت میں رہنے کا موقع ملا کہ کوئی بھی آ جائے، بڑا سے بڑا، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، لیکن نہ آپ کے اوراد و وظائف میں فرق آتا ہے، تسبیح و تحلیل میں، تلاوت قرآن مجید میں، نہ آپ کے نماز کے وقتوں میں۔ یقیناً شیخ الاسلام والمسلمین ہم سب کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ تقریر کا یہ عالم ہے کہ خطبات برطانیہ، انگلینڈ کی سرزمین میں آپ کی بہت ساری تقریریں ہوئی۔ آج اسی خطبات برطانیہ کو پڑھ کر بہت سارے حضرات وقت کے عظیم مقرر بن گئے۔ آپ ایک عظیم مرشد، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں آپ کے مرید پائے جاتے ہیں، آپ کے خلفاء پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس فقیر کو بھی شیخ الاسلام سے خلافت و اجازت حاصل ہے۔ یقیناً شیخ الاسلام والمسلمین اس ذات کا نام ہے جن میں
بیک وقت کئی خوبیاں جمع ہوتی ہیں۔ آپ بہترین عالم دین، عظیم مصنف، مقرر، مناظر، مبلغ، مفسر، متکلم اور عظیم پیر ہیں۔ یقیناً شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں ہندوستان میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ممتاز اور نمایاں نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، یقیناً وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ آنے والی اپنی نسلوں پر فخر کریں گے کہ ہم نے شیخ الاسلام کو دیکھا، ہم نے شیخ الاسلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ میں دعا گو ہوں کہ مرشد گرامی وقار شیخ الاسلام کا سایہ عاطفت ہم جیسے گنہگاروں پر تا دیر قائم فرمائے اور آپ کو عمر طویل عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت تا دیر ہم مریدوں پر قائم رہے اور آپ کے فیوز و برکات سے پورا عالم سرسبز و شاداب ہوتا رہے۔ جامی قبر، علیمی، ازہری، اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا میرے مدنی میاں، آج ہر سو ہے شور میرے مدنی میاں، آج ہر سو ہے شور میرے مدنی میاں، آج ہر سو ہے شور میرے مدنی میاں، شاہ طیبہ کا نور میرے مدنی میاں، شاہ طیبہ کا نور میرے مدنی میاں، مرحبا مرحبا میرے مدنی میاں، مرحبا مرحبا